میرا سوال اسپیسیفکلی ہے 9 مئی کے جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشلز ہوئے ہیں ملٹری کورٹ سے، مختلف آراء مختلف متضاد جو باتیں ہوتی رہیں ماضی میں کہ ان کے کورٹس میں کیس جانے چاہیے فوجی عدالتوں میں یا نہیں، لیکن بہرحال سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس کی روشنی میں پہلے 25 اور اس کے بعد 60 لوگوں کو 9 مئی سے جو متعلقہ تھے ان کو فیصلے سنائے گئے ہیں، مجموعی طور پر 25 ہیں، 85 بن جاتے ہیں۔ کیا یہ سمجھا جائے، تصور کیا جائے کہ یہ جو 9 مئی کے معاملہ ہے ان سزاؤں کے بعد یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ چکا ہے؟ دیکھیں جی، 9 مئی کے بارے میں جو افواج پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بڑا واضح ہے، غیر مبہم ہے اور مستقل ہے، اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں، یہ عوام پاکستان کا مقدمہ ہے۔ یہ بات کلیئر ہونی چاہیے ہمیں، اس لیے کیونکہ اگر کوئی جتھا، کوئی مسلح گروہ، کوئی پرتشدد گروہ اس طریقے سے اپنی مرضی اور سوچ اور مسلط کرنا چاہے معاشرے پہ، اور اس طرز عمل کو قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق نہ روکا جائے، تو آپ کے ہمارے اس معاشرے کو ہم کس طرف لے کے جائیں گے؟ جہاں تک آپ نے سزاؤں کا ذکر کیا، دیکھیں 2023 میں اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے کی روح میں جو عمل تھا ملٹری کورٹس میں جن لوگوں کو ریفر کیا گیا تھا وہ منجمد کر دیا گیا۔ حال ہی میں جب یہ 7 رکنی بینچ نے اس کے اوپر فیصلہ دیا تو اس کی روشنی میں سزائیں سنانے کا عمل اب مکمل کیا جا چکا ہے، اور اس کے اندر مروجہ قانون کے تحت ثبوت اور شواہد کے مطابق اور تمام قانونی تقاضوں کو پورا کر کے وہ تمام لوگ جو 9 مئی کی ہنگامہ آرائی میں ملوث تھے اور جن کو قانون کے مطابق ملٹری کسٹڈی میں ریفر کیا گیا تھا ان کو سزائیں دینے کا عمل مکمل ہو چکا ہے، اور اس فیصلے سے یہ بڑا واضح پیغام جاتا ہے کہ اس طرح کے معاملات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور مستقبل میں بھی کوئی اس طرح کے معاملات میں اگر انوالو ہوگا تو اس کو آئین اور قانون کے مطابق باصورت سزا ملے گی۔ جو آپ نے سوال کیا اس کی توسط سے میں یہ پوائنٹ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو 9 مئی اس کے جو سزائیں ہیں اس سے جڑے ملٹری کورٹ سے جڑے جو سول سپرومیسی اور لیک آف ٹرانسپیرنسی کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جو پاکستان میں ملٹری کورٹس ہیں یہ آئین اور قوانین کے مطابق دہائیوں سے قائم ہیں اور عمل میں ہیں، اور یہ انصاف کے تمام تقاضوں کو بخوبی پورا کرتے ہیں، اور یہ کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس نے بھی ان کے اس پورے پروسیس کو انڈورس کیا ہوا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ملٹری کورٹس میں جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو اپنا وکیل کرنے، اپنا ایویڈنس پیش کرنے، اپنے گواہ لانے، کراس ایگزامینیشن کرنے اور دیگر تمام قانونی حقوق مکمل طور پہ حاصل ہوتے ہیں، اور اگر سزا ہو جائے اور وہ مجرم اور تو ان مجرموں کو نہ صرف یہ کہ کورٹ آف اپیل میں چیف آف آرمی سٹاف سے پٹیشن کر سکتے ہیں، ہائی کورٹ میں اپیل اور سپریم کورٹ میں اپیل کا بھی انہیں حق حاصل ہے، اور یہ بھی آپ کے سامنے مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ فیصلے بھی قانونی طور پہ صرف اس سے سنائے گئے ہیں جب سپریم کورٹ نے ان کو سنانے کا حکم جاری کیا۔ تو یہ سوال یہ ہے کہ پھر یہ جو بیانیہ ہے یہ بنتا کیوں ہے؟ وہ اس لیے بنتا ہے کہ یہ 9 مئی کے سانحے سے جڑے واقعات ہیں، ان کا جب کوئی قانونی طور پہ اور اخلاقی طور پہ جواز نہیں ہے اور اس کو آپ کسی طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، تو پھر ملٹری کورٹس کا جو پروسیس ہے اس پہ ایک پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے۔ جبکہ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جو ابھی ناصر اس پہ بات کر رہے ہیں وہ خود ان کورٹس کے بہت بڑے دائی ہوتے تھے۔ اور اگر انٹرسٹنگلی میں آپ کو ایک اور چیز آپ کے توسط سے بتاتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے تو یہ بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ یہ جو احتجاجی انتشاری ہیں یہ تو ایجنسیوں کے بندے ہیں، یہ تو پلانٹڈ لوگ ہیں، اور
یہ کسی بڑی گہری سازش کے تحت فوج نے خود حملے کروائے ہیں، فالس فلیگ. تو چلیں اگر یہ ہم نے اپنی ایجنسیوں کے بندوں کو خود اپنے قانون کے تحت سزائیں دے دی ہیں تو ان انتشاریوں کو تو خوش ہونا چاہیے. اب وہ پریشان ہے، اس لیے کیونکہ اپنے اقتدار کی ہوس میں وہ منافقت اور فریب کی آخری حدوں کو کراس کر چکے ہیں. دس از دی پرابلم. اور اب یہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں، ہم یہ چاہیں گے کہ اس کے اندر بھی جو 9 مئی سے جڑے واقعات میں جو لوگ ہیں ملوث ہیں، جن کے مقدمات ہیں، ان کو اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں نظر دوڑائیں تو ابھی اس سال یہ جولائی 2024 میں جھوٹی پوسٹوں پہ لندن میں، انگلینڈ میں، برطانیہ کے اندر وہ کیا کہتے ہیں نسلی فسادات ہوئے، تو کتنی سرعت کے ساتھ بالغ انکلوڈنگ نابالغ لوگوں کو سزائیں دی گئی. 2020 میں جب کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا تھا تو سینکڑوں لوگوں کو کتنی سپیڈ کے ساتھ سزا دی گئی. اس سے پہلے آپ کو لندن رائٹس یاد ہوں گے، آئی تھنک 2011 1200 سے زیادہ لوگوں کو سزائیں دی سپیڈی جوڈیشل سسٹم میں. 2020 میں یا نہیں 2023 میں آئی تھنک وہ فرانس کے فسادات ہوئے، 700 سے زیادہ لوگ کورٹس بیٹھے، دنوں میں انہوں نے سزائیں سنائی. اور باہر کے ملکوں میں بھی باشمول امریکہ اور برطانیہ میں جس طرح پاکستان میں ملٹری کورٹس ہیں، وہ بھی ان کے قوانین کے مطابق بخوبی اپنا کام انجام دیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ حقائق کو دیکھیں تو باہر کی دنیا میں اسپیشلی مغربی ممالک میں جو سیاسی انتشاری ہیں ان کو کوئی سپیس نہیں دیتا، نہ کہ ان کو سپیس دیں اور بلکہ مزید ان کو انتشار پہ سیاست کی اجازت دی جائے. اور یہ جو بچے ہیں جو آپ نے یہ بات کی، یہ تو نوجوان بچے جن کو زہریلا پروپیگنڈا کر کے، جن کو ریاست کے خلاف، اداروں کے خلاف کھڑا کیا گیا، ان کے جو والدین ہیں اور پیار کرنے والے، ان کے محبت کرنے والے ہیں، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ان کو استعمال کیا گیا اپنے مخصوص سیاسی ایجنڈے کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے. اس کی بھین چڑھایا گیا. یہ نوجوان تو ہمارا اثاثہ ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو تعمیری سوچ دی جائے، تعلیم دی جائے، ان کو سکلز دی جائیں، کچھ لوگ اپنی سیاست کے لیے ان میں زہر ڈالتے ہیں، زہریلے پروپیگنڈے سے ان کے اندر کرتے ہیں. تو جو اس بیانیے اور پروپیگنڈے کی بنیاد رکھتے ہیں، اصل ملزم تو وہ ہیں. اور اسی لیے انصاف کا سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب تک 9 مئی سے جڑے منصوبہ ساز اور اصل گھنونے کرداروں کو آئین اور قانون کے مطابق کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا. کیونکہ پاکستان اور پاکستانی قوم اس جیسے کسی سہانے اور ایسی انتشاری سیاست کی اجازت نہیں دے سکتی.